مرزا جہنمی اس کے سٹوڈنٹس شور مچا رہے تھے کہ اس نے فرقوں کی دکانیں بند کر دیں، فرقوں کی دکانیں بند کر دیں۔ اس کے گستاخ ہونے کے بارے میں میرا فتویٰ جو سب سے پہلے دیا تو اس کی گرفتاری ہوئی، اب تفصیلی فتویٰ بھی آ رہا ہے۔ ان کے پاس سارا سرمایہ یہ ہے کہ ہمارے مرزے نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی۔ میں کہتا ہوں ہم تو ہیں ہی جماعت، باقی یہ جو تم اس کو کریڈٹ دیتے ہو کہ اس نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی، اب انہی بند دکانوں کو کھلوا کے مرزے کے لیے کیوں فتوے لے رہے ہو؟ اچھی بند کرائیں گے اس نے کہ انہی سے کوئی کیڑے مکوڑے ڈھونڈ کے کہ فلاں نے فتویٰ دے دیا، فلاں نے فتویٰ دے دیا، فلاں نے فتویٰ دے دیا۔ تم تو اس کا جہاد یہ بتاتے تھے کہ اس نے دکانیں بند کر دی۔ کیوں کہا اس نے کہ یہ سارے فرقوں کے مبلغ ہیں، یہ اسلام کے مبلغ نہیں، یہ دین کے پہرے دار نہیں۔ تو بے دینوں سے فتویٰ لے کے تم نے اپنا مرزا چھڑانا، تمہارا اپنا دین کدھر گیا؟ تم نے تو ان سب کو بے دین کہا ہوا تھا کہ صرف مرزا حق پر ہے، باقی سب جو ہیں وہ ایسے ویسے ہیں۔ اب جب کڑکی میں وہ مرزا آیا تو پھر انہی کی ضرورت پڑ گئی۔ میں اس منہج کو جو مرزا لے کے چلا تھا پہلے دن بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مرزا کے ہجڑے ہیں انہیں کہو مرزا سے کوئی آیت نمبر 62 یا 78 پڑھ کے کوئی اپنی صداقت ظاہر کرے کہ میں گستاخ نہیں، یا کوئی حدیث نمبر 2000 پڑھ کے وہ کوئی اپنی صداقت بیان کرے کہ میں نے توہین نہیں کی۔ ہم تو کہتے تھے قرآن و سنت سمجھنے کے لیے باپوں کی ضرورت ہے، اور یہ دعوے دار تھا نہیں کسی کی نہیں ضرورت، کسی کی نہیں ضرورت۔ اب وہ پڑھے بتائے، لہذا وہ بند گلی میں بند ہے اور وہ گمراہی کا ایک پلندہ ہے، اور قطعی طور پر وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہاں بھی تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، حکومت نے جس فورم پر بھی مجھے دعوت دی اس کے خلاف دلائل پیش کرنے کی آزادانہ ماحول فراہم کیا۔ انشاءاللہ میں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے فضل سے اس کو گستاخ ثابت کروں گا۔ ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آل پاک کی محبت کیوں ضروری ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی آل پاک، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں ضروری ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام اصحاب ہیں۔ اب اس محبت میں آ کر امتحان جس میں آج ہم آزمائش میں ہیں وہ یہ ہے کہ روافض نے 3 لاکھ قصے گھڑ کے انہیں حدیث کا نام دیا۔ کتنے؟ کوئی 200-400 نہیں، 3 لاکھ۔ کس بارے میں؟ فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فضائل حسنین کریمین کے بارے میں، فضائل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ 3 لاکھ کس سے گھڑ کے ان کو کہا کہ یہ 3 لاکھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی کچھ کام نواسب نے بھی کیا، اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہے، لیکن انہوں نے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بارے میں کچھ باتیں گھڑی، مگر وہ لاکھوں تک نہیں پہنچتی. تو اعلی حضرت نے یہ قانون بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی فضیلت نواسب روایت کریں اور ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو، ہم ہرگز اس فضیلت کو تسلیم نہیں کریں گے. وہ جھوٹی ہے، وہ گڑی ہوئی. اور دوسری طرف فرما ہر وہ حدیث جو ہمارے اہل سنت کے مآخذ میں نہیں ہے اور ان کو صرف روافض سورسز بیان کرتے ہیں، ان کے راوی، تو وہ بھی ہمارے نزدیک قابل حجت نہیں، چونکہ وہ جھوٹی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. اب آزمائش کیا ہے کہ وہ جو 3 لاکھ حدیثیں ہیں وہ تعداد آج سے صدیوں پہلے کی ہے، اور حدیث گھڑنے کی فیکٹریاں اس کے بعد بھی کھلی ہیں. یعنی یہ جو ذاکر اور اس طرح کے لوگ بغیر پڑھے لکھے اور بغیر سند کے اور ویسے ہی لوگوں کا ٹیسٹ بنانے کے لیے یوں بولتے ہیں جیسے یہ کربلا کے کنارے پر کھڑے ہو کے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور صرف اس کے لیے انہیں سامنے سے داد وصول ہونی چاہیے اگرچہ رب ناراض. کیونکہ یہ جو گھڑی ہوئی ہیں جتنی بھی، آخر جھوٹ کے پاؤں کہاں. ان فضائل میں وہ باتیں کہیں تو جا کے اللہ کی الوہیت سے ٹکراتی ہیں، کیونکہ وہ نبی کے فرمان نہیں ہیں، وہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. کہیں جا کر وہی روایات جو انہوں نے گھڑی وہ رسولوں سے اہل بیت کو افضل قرار دیتی ہیں. کہیں وہی باتیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چوتھے نمبر کو پہلا نمبر قرار دیتی ہیں اور پہلی خلافت بتاتی ہیں. تو اس طرح یعنی اب آزمائش یہ ہے کہ اگر ہم چپ کر جائیں کہ جو کچھ معاشرے میں بیان ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا ہے، تو پھر کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہا جا رہا ہو تو کیا دیکھنے والے کو چپ کر جانا چاہیے؟ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کہا جا رہا ہو، یا معاذ اللہ اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ایک بندے کو اللہ کہا جا رہا ہو. جس طرح کے 7 شریف میں جلوس نکلا، حضرت مولا علی کو انہوں نے معاذ اللہ اللہ کہا.